ابو کے پیچھے چھپنا بند کر دو. ہمیشہ اپنے ابو کے پاس چلے جاتے ہو, آصف علی زرداری صاحب کے پاس, کہ ابو اب گڑبڑ ہو گئی, مجھے بچا لیں. تو یہ لاہور شہر ہے, باہر نکلو, کسی کو بدماشی نہیں لاہور میں کرنے دیں گے. ہم بڑا ٹھیک آپ کا علاج کر لیں گے لاہور کے اندر. ہم نے بڑی مشکل اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے, اور میں چاروں طبق روشن کر دوں گا اللہ کے فضل سے. یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, اور فری اینڈ فیئر ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. میں اگر ضرورت پڑی تو ہم عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور ہم پیپلز پارٹی کو قطعاً منمانی نہیں کرنے دیں گے. یہ درخواست ہم نے آج جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, جس کے اندر ہم نے تمام تفصیلات اپنی درج کی ہیں کہ کس طریقے سے ووٹوں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے. ہم نے اس کے اندر جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن 167, سیکشن 168, سیکشن 169, سیکشن 170, اور ہم نے صدا یہ کی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, اور اس ایویڈنس کی روشنی میں یہ ایکشن جلد از جلد دیا جائے, اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے, ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ بر وقت عمل میں لائی جائے. آج جب ہم وہاں پہ گئے تو میں وہ ویڈیو ساتھ جاری کر دی ہے, باقاعدہ وہاں پہ لائنیں لگوا کے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ لے کے ٹیبز میں سے ان کا ڈیٹا نکال کے تو ان کے ووٹوں کی خریداری کی جا رہی تھی, اور مقدس کتابیں ہر مذہب کی پڑھی ہوئی تھیں, اور ان پہ ہاتھ رکھوا کے کہا جا رہا تھا کہ آپ بلاول صاحب کو ووٹ دیں گے. میری ایک انہوں نے جعلی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ہمارے کوئی عقل ہی کر لیتے 2 مختلف ایم پی ایس کی فلیکسیں پیچھے لگائی ہیں. بھائی اگر ہلکا ہوتا ہے کسی ایک ایم پی اے کا ہوتا ہے, 2 ایم پی ایس کا تو ہلکا نہیں ہو سکتا, تو ایک فلیکس لگا لیتے اور دفتر میں بیٹھے ماسک پہن کے بڑے اچھے بچے بن کے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اگر میں نے یہ کام کروایا یا میرے کسی بندے نے یہ کام کروایا, اللہ تعالیٰ مجھے سخت ترین عذاب سے 2 4 کرے اور دنیا اور آخرت میں رسوا کرے. بلاول بھٹو زرداری کو میں چیلنج کرتا ہوں, جو قسم میں نے آج پوری عوام کے سامنے, پورے میڈیا کے سامنے کھائی ہے کہ اگر میرے لوگ تھے یا میں تھا یا میرا کوئی بھی شخص میری پارٹی کا وہ اس ویڈیو میں ووٹوں کی خریداری جنرلی کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب سے 2 4 کر دے. میں یہ قسم کھا رہا ہوں. بلاول صاحب کو میرا چیلنج ہے, بلاول بھٹو زرداری ابو کے پیچھے چھپنا بند کر دو. ہمیشہ اپنے ابو کے پاس چلے جاتے ہو, آصف علی زرداری صاحب کے پاس, کہ ابو اب گڑبڑ ہو گئی, مجھے بچا لیں. تو یہ لاہور شہر ہے, باہر نکلو, ہمیں سارے علاج آتے ہیں, ہم پیار کی زبان بول رہے ہیں, آرام سے سمجھا رہے ہیں. دوبارہ خرید و فروخت مجھے نظر آئی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بڑا, اور آپ نے جگہ جگہ جو یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے, ایک ایک جگہ جا کے اس کو بند کروائیں گے, اور یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. انتظامیہ سے درخواست کرتے رہیں, نہیں مانی گئی تو پھر ہم چلے گئے. تو بلاول بھٹو یہ قسم کھا لو کہ تم نے ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں کی. کھا سکتے تو کھا لو, آؤ میڈیا کے اوپر اور کہو کہ جی میں نے ایک ووٹ بھی نہیں خریدا. تو میں تو بڑا اس چیز پہ کلیئر ہوں, کسی کو بدماشی نہیں لاہور میں کرنے دیں گے, کسی کو منمانی نہیں کرنے دیں گے, اور آصف علی زرداری صاحب کے پیچھے چھپنا بند کر دیں. ہم بڑا ٹھیک آپ کا علاج کر لیں گے لاہور کے اندر. ہم نے بڑی مشکل اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے, امن برقرار رکھنا چاہتے ہیں, پرامن الیکشن چاہتے ہیں, ہم یہ جیتے ہوئے ہیں. آپ کو اگر پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تو کان کھول کے, آنکھیں کھول کے سن لو, اور میں چاروں طبق روشن کر دوں گا اللہ کے فضل سے اگر میں اپنی آئی پہ آیا. تو اس لیے تھوڑا سا خاطر جمع رکھیں, انسانوں کی طرح الیکشن لڑیں. اگر انسانوں کی طرح الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پھر ہمیں بھی مجبوراً اپنے لوگوں کو ڈھیل دینی پڑے گی اور کہنا پڑے گا کہ ان کو روکو. تو یہ گزارشات ہیں, اور انہوں نے جو ظلم زیادتی کی ہے لاہور کے اندر, آج کے بعد میں حلقے کی عوام کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جھانسے میں مت آئیں, اور جو یہ معاملات کر رہے ہیں, جو ووٹ بیچے گا وہ بھی قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے. اور ہم نے ایف آئی آر جو کروانی ہے اس کے اندر وہ ڈیٹا موجود ہے, وہ لسٹ لگی ہوئی ہے جن لوگوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں, ان پہ بھی ہماری نظر ہے اور گہری نظر ہے. ہم جانتے ہیں کون لوگ ہیں. تو آپ جس دن ووٹ ڈالنے نکلیں گے وہ بھی کارروائی آپ کے خلاف بھی عمل میں لائی جائے گی, کیونکہ ووٹ بیچنا, ووٹ خریدنا, یہ دونوں جرم ہیں, اور ان کی کوئی رعایت, کوئی چھوٹ نہیں ہے.
تو ہم بھرپور اب کیمپین اپنی واپس شروع کرنے لگے ہیں. کچھ دیر کا وقفہ آیا تھا, میں اکثر شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, تمہارا وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ایک اس میں سے عارف جٹ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, باقی 2 لوگوں سے تفتیش ابھی جاری ہے. تو ہارس ٹریڈنگ کا جہاں تک سوال ہے, میں تو پورے پنجاب میں اپنے کارکنان کو کہوں گا جہاں یہ عمل نظر آئے الیکشن کمیشن کو درخواست دیں, تھانے میں درخواست دیں اور اس مکروہ عمل کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے روکا ہے, تو اب خریداری کر کے دکھائیں کہیں پہ, لگائیں قطاریں, ذرا میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم شرافت سے ان کو سمجھا رہے تھے, پیار سے سمجھا رہے تھے کہ بھائی رک جاؤ یہ کام مت کرو, ڈھیل بھی دے رہے تھے. ہم پولیس سے, انتظامیہ سے, الیکشن کمیشن سے بھی بات کر رہے تھے. تو پھر وہی ہے نا کہ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, تو ہم نے عرض کر دی ہے, اب کریں شکایت. ایک جعلی ویڈیو بنائی ہے, اس جعلی ویڈیو کو بنانے کا بھی ڈھنگ تھا, کوئی کمپنی ہائر کر لیتے یار, گھر میں تو نہ بناتے. چھوٹے بچے ایسے کرتے ہیں جو گھر میں ایسی ویڈیو بناتے ہیں, بیٹھ کے کھیل نہیں رہے ہوتے, تو کم از کم کو بہتر ویڈیو بنا لیتے, ایک ایم پی اے کا فلیکس لگا لیتے, کوئی تھوڑے بہت 1-2 کے چہرے بھی دکھاتے لوگوں کے. ساروں نہیں ماسک پہنے یار, کون سا زمانہ ہے ماسک پہننے کا. تو یہ لاہور کا پی ایس ایف کا صدر ہے عرفان جٹ, جو وہاں پہ موجود تھا, اس نے بتایا خود کہ جی میں پی ایس ایف کا کوئی وہ عہدیدار ہے, جنرل سیکرٹری ہے غالباً. تو یہ ایسی جعلی ویڈیوز ریلیز کرتے جائیں. میری تو جینوئن ویڈیو ہے, میں تو وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, میں میڈیا کو ساتھ لے کے گیا ہوں, میں نے پورے میڈیا کو دکھایا ہے. ایسا ایک ہمارا آفس دکھا دیں جہاں یہ کام ہو رہا ہو. ہمارے آفس میں تو ووٹر پرچیاں بن رہی ہیں, ہمارے آفس میں تو ترانے لگے ہوئے ہیں, ہمارے آفس میں تو الیکشن ڈے کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ جو پچھلے 3-4 گھنٹے ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہماری کیمپین میں بڑی جدت آ گئی ہے, بڑی تیزی آ گئی ہے. الیکشن ہمارا جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور ان کے ابو جناب آصف علی زرداری صاحب کا. آپ کون سے چینل سے؟ اچھا پریس والوں کو بلایا نا, کرنے دیں. آپ کی ورکر کی الگ میٹنگ کریں گے, میں روز بلا رہا ہوں, نہ کریں. وہ پتہ ہے ڈسپلن خراب ہوتا ہے, میں حاضر ہوں, علیحدہ سوال کریں, میڈیا پہ نہ کریں. جی شفیق بھائی, جی جی بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب گیٹ کھلے ہوں اور عوام الناس کی آمد و رفت جاری ہو اور گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, چنگچیاں اندر باہر جا رہے, تو میں تو انہی لوگوں کے ساتھ داخل ہوا نا جو آئی ڈی کارڈ پکڑے, آنکھوں میں آس امید لیے, 2500 روپے کی امید لیے اندر جا رہے تھے. میں تو انہی کے ساتھ اندر گیا ہوں. یا تو باہر لکھا ہوتا کہ یہ شارع عام نہیں, آپ پڑھتے ہیں نا, یہ قانون میں کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شارع عام نہیں؟ یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ جا نہیں سکتے. تو ہم نے تو کوئی دروازہ نہیں توڑا, ہم تو ووٹر کے ساتھ ہی اندر گئے ہیں, اور اندر گئے تو اتنا کچھ نکل آیا اندر سے. تو وہ ساری ایویڈنس میں نے ویڈیو کی آپ کے گروپس میں شیئر کر دی ہے, جس میں مقدس کتابیں موجود ہیں, جس میں نوٹ موجود ہیں, جس میں ٹیبز موجود ہیں, جس میں ووٹر پرچی موجود ہے, جس میں آئی ڈی کارڈ کی کاپیز موجود ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے تھانے میں جمع کرائی ہیں, اور یہ ہم نے برآمد کی ہیں. بندے بھی 3 برآمد کیے ہیں, بندوں کو خود تھانے چھوڑ کے آئے ہیں. تو میں تو کہندا سی کہ ہتھی چھڑ کے آواں گا, تے ہتھی چھڑ کے آیا. میں تو صرف گل نہیں سی کیتی,